بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی مہینہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نجات اور بخشش کی رات۔ شب بارات کی اہمیت۔ شب بارات کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، آئندہ سال کے رزق، زندگی اور موت سے متعلق فیصلے لکھے جاتے ہیں، سچی توبہ کرنے والوں کو بخشش اور نجات ملتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عبادت اور نفل نماز، قرآن کی تلاوت، توبہ و استغفار، والدین اور امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کن چیزوں سے بچیں؟ شرک، دل میں بغض و کینہ، غیر ثابت شدہ رسمیں۔ خلاصہ مختصر یہ ہے کہ شب بارات اللہ کے قریب ہونے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور دل صاف کرنے کی رات ہے۔ مغفرت کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں بقیع یعنی قبرستان گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ فیصلوں کی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس میں آئندہ سال ہونے والے تمام امور لکھے جاتے ہیں، کسی کا رزق، کسی کی موت اور کسی کا حج۔ شب بارات میں دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو 5 آسان طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، دل صاف رکھنا۔ دل سے بغض، کینہ، حسد، نفرت نکالیں، معاف کرنا سیکھیں۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ نمبر 2، نفل نماز پڑھنا۔ رات میں 2 یا 4 کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل پڑھیں، دل سے دعا مانگیں۔ نفل نماز دل کے سکون اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، کثرت استغفار۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 بار یا جتنا دل چاہے پڑھیں۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور دعا قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے سے دعا کے قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق درود پڑھنا دعائے قبولیت کا سبب ہے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف رجوع، سچی توبہ۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور وعدہ کریں کہ دوبارہ نہ کریں گے۔ یہ دعا قبول ہونے کا سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب بارات کے بارے میں 90% لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں؟
آج ہم ان غلط فہمیوں کو توڑیں گے اور سچ بتائیں گے۔ غلط فہمیاں۔ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ صرف اس رات نہیں، حقیقت تقدیر روزانہ لکھی جاتی ہے۔ شب بارات خاص دعا، توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ سوال: اللہ جسمانی طور پر آسمان پر آتے ہیں۔ حقیقت: نزول کا مطلب رحمت اور توجہ ہے، جسمانی نہیں۔ سوال: صرف بڑی عمر والے عبادت کریں؟ حقیقت: ہر مومن، جوان یا بوڑھا، بچے یا عورت، سب عبادت کر سکتے ہیں۔ شب بارات میں اللہ کن لوگوں کو معاف نہیں کرتا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تعویذ، جادو، قبروں سے مانگتا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ نہ رکھتا ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، جو کسی مسلمان سے ضد، بغض، نفرت رکھتا ہو، معاف کرنے کو تیار نہ ہو، رشتے توڑ کر بیٹھا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، بدتمیزی، حق نہ دینا، دل دکھانا۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نمبر 4، زنا پر اصرار کرنے والا، گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، توبہ کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو۔ نمبر 5، شراب پینے والا، جو چھوڑنا ہی نہ چاہے، جان بوجھ کر حرام پر ڈٹا رہے، توبہ بھی نہ کرے۔ یہ سب لوگ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ کر لیں، دل صاف کر لیں، لوگوں کو معاف کر دیں اور شرک چھوڑ دیں۔ شب بارات کی سب سے اہم دعا، مغفرت کی دعا سب سے افضل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔